پرویز مشرف کی فوج میں زندگی پر ایک نظر۔ افغان خانہ جنگی میں فعال کردار ادا کیا، جنگوں کے کلیدی کھلاڑی۔ مشرف نے 1961 میں پاکستان عسکری اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 1964 میں پاکستان آرمی کی آرٹلری ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ مشرف نے پاک بھارت جنگ 1965 کے دوران ایک دوسرے لیفٹیننٹ کے طور پر ایکشن دکھایا۔ 1980 کی دہائی تک وہ آرٹلری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 1990 کی دہائی میں مشرف کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ایک انفینٹری ڈویژن تفویض کیا گیا اور بعد میں اسپیشل سروسز گروپ کی کمانڈ کی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے طور پر بھی کام کیا۔ اس نے افغان خانہ جنگی میں فعال کردار ادا کیا، طالبان کے لیے پاکستانی حمایت کی حوصلہ افزائی کی۔ 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے مشرف کو مسلح افواج کا سربراہ بنا کر مشرف کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر قومی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے کارگل جنگ کی قیادت کی جس نے 1999 میں بھارت اور پاکستان کو جنگ تک پہنچا دیا۔ شریف اور مشرف کے درمیان کئی مہینوں کے متنازع تعلقات کے بعد نواز شریف نے مشرف کو فوج کے سربراہ کے طور پر ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ جوابی کارروائی میں فوج نے 1999 میں بغاوت کی جس نے مشرف کو 2001 میں صدر کے طور پر اقتدار سنبھالنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خلاف سرکاری فوجداری کارروائی شروع کرنے سے پہلے شریف کو سخت گھر میں نظر بند کر دیا۔ مشرف ابتدائی طور پر چیئرمین جوائنٹ چیفز اور چیف آف آرمی اسٹاف رہے۔ اپنی صدارت کی توثیق پر سابقہ عہدے سے دستبردار ہو گئے، تاہم وہ 2007 میں ریٹائر ہونے تک آرمی چیف رہے۔ ان کی صدارت کے ابتدائی مراحل میں انہیں 5 سال کی مدت کی حد دینے کے لیے ریاستی ریفرینڈم میں متنازع جیت اور 2002 میں عام انتخابات شامل ہیں۔ اپنی صدارت کے دوران انہوں نے قدامت پسندی اور سوشلزم کی ترکیب کو اپناتے ہوئے تیسرے راستے کی وکالت کی۔ مشرف نے 2002 میں آئین کو بحال کیا، حالانکہ اس میں قانونی فریم ورک آرڈر کے اندر بہت زیادہ ترامیم کی گئی تھی۔ انہوں نے ظفر اللہ جمالی اور بعد میں شوکت عزیز کو وزیر اعظم مقرر کیا اور دہشت گردی کے خلاف پالیسیوں کی نگرانی کی، جو امریکی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کھلاڑی بنے۔ مشرف عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 2013 میں پاکستان واپس آئے، لیکن ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے نواب اکبر بگٹی اور بینظیر بھٹو کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں ان کے اور عزیز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے بعد انہیں اس میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ 2013 میں شریف کے دوبارہ منتخب ہونے پر انہوں نے مشرف کے خلاف ایمرجنسی کے نفاذ اور 2007 میں آئین کو معطل کرنے کے لیے سنگین غداری کے الزامات کا آغاز کیا۔ مشرف کے خلاف مقدمہ 2017 میں شریف کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ اسی سال مشرف کو دبئی منتقل ہونے کی وجہ سے بھٹو قتل کیس میں مفرور قرار دیا گیا تھا۔ 2019 میں مشرف کو غیر حاضری میں غداری کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، حالانکہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ان کا انتقال 5 فروری 2023 کو امریکن اسپتال دبئی میں طویل عرصے تک امپلائڈوسس کے کیس میں مبتلا رہنے کے بعد ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔